لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري أمري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما گونگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے گونگی ہو گئی زباں آج کچھ کہتے کہتے ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے یہ بات نہیں کہ مجھ کو رب پر یقین نہیں بس ڈر گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے کسی کافر نے جب پوچھا
کہ یہ مہینہ کون سا ہے، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا، رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی ہوئی کتاب کا جب پوچھا اس نے، میں گر گیا زمین پر قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سادھ لی اس نے، یوں لگا جیسے وہ رک گیا، مجھ کو حیوان کہتے کہتے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اس کے بعد لا تعداد بے شمار ان گنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بدہا، صاحب کعبہ قوسین او ادنیٰ، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے آسرا اور لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ ہر دور کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً بھیجا، اور ہر دور کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ اور اس امت کے اوپر خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے شفقت کرتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک احسان کیا، جو احسان عظیم سب سے بڑا احسان تھا، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے ہادی و مرشد، رہنما، پیشوا اور مقتدا بنا کر بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں کی، ان میں سے 2 جو تھیں سب سے پہلی بہت اہم تھیں۔ پہلی وصیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کی کہ اپنی پوری زندگی کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے اللہ کی صفات کی بات ہو یا اللہ کی ذات کی بات ہو، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگرچہ تمہیں اس عوض میں قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور اسی بات کے ساتھ جو دوسری بات بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی بہت اہم تھی اور آج ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، کہ رحمت عالم نے کہا کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے، اگرچہ وہ آپ کو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اپنی جان، مال، اولاد، بیوی، بچے سب کچھ چھوڑ دو، پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، اس وقت تک جب تک وہ اللہ کے دین سے پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں کہتے۔ آپ کو اللہ اور رسول کے احکامات سے منع نہیں کرتے، تب تک آپ نے ان کی فرما برداری کرنی ہے اور ان کی بات ماننی ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ان کی ہر بات ماننی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ رب العزت 3 لوگوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھیں گے، کبھی بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جو شخص ہوگا وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جو والدین کو تنگ کرتا تھا، ان کی بے عزتی کرتا تھا، ان کی بات نہیں مانتا تھا، سب سے پہلا وہ شخص ہوگا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس انسان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ دوسرا شخص جو نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، نشہ طرح طرح کا نشہ کرتا تھا،
رحمت عالم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے انسان کی طرف بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ تیسرا جو شخص ہوگا جو لوگوں کے اوپر احسان تو بہت زیادہ کرتا ہے لیکن بعد میں ان احسانوں کو جتلاتا رہتا ہے۔ رحمت عالم نے کہا کہ جو انسان احسان کرنے کے بعد جگہ جگہ بیٹھ کے یہ کہے کہ میں نے اس پہ فلاں پہ احسان کیا، میں نے اس پہ احسان کیا، جب اس کے سامنے بھی جائے تب بھی کہے کہ میں نے تیرے اوپر فلاں احسان کیا تھا، رحمت عالم نے کہا کہ ایسا انسان بھی اللہ کی رحمت کی نگاہ سے محروم ہو جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول، میرے اوپر میرے پیار، محبت، اخلاص کا سب سے زیادہ حقدار اور مستحق کون ہے؟ رحمت عالم نے کہا تیری ماں ہے۔ سب سے زیادہ تیری محبت، تیرے اخلاص، پیار کی مستحق اگر ہے تو تیری ماں ہے۔ اس شخص نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ کہا پھر تیری ماں ہے۔ تیسری دفعہ بھی پھر یہی سوال کیا اس صحابی رسول نے، کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون حقدار ہے؟ تیسری بار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ماں تیرے پیار کی حقدار ہے، تیرے اخلاص کی، مخلص ہونے کی سب سے زیادہ حقدار اگر ہے تو تیری ماں ہے۔ جب تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ جب اس نے یہ سوال کیا تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا والد، چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرا والد تیرے اخلاص اور پیار محبت کا حقدار ہے، سب سے زیادہ مستحق ہے۔ لیکن آج اس معاشرے کے اندر، اس دور کے اندر نوجوانوں کو دیکھ لیں، بچوں کو دیکھ لیں، سارا دن باہر کھیلتے ہیں، کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، کاروبار میں مصروف، بزنس میں مصروف رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، لیکن جب ہی ماں باپ کے سامنے آئیں گے تو غصے سے بات کریں گے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اندر ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور کہنے لگے کہ جو انسان خوش ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ ایمان کی حالت میں ایک بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کو دیکھتا ہے اللہ اس کو قبول کیے ہوئے ایک حج کا ثواب دیتے ہیں۔ لیکن آج جب ہمارے نوجوان گھر میں آتے ہیں، اندر داخل بعد میں ہوتے ہیں، ماتھے پہ تیوڑیاں پہلے شروع ہو جاتی ہیں، سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ماں نے کوئی بات کر دی، کہا ماں تجھے تو پتہ ہی نہیں، تجھے تو عقل ہی نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ماں سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی بیگانی ہوتی ہے، جیسے کوئی کام کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول اٹھا کہتا ہے اللہ کے رسول ہم تو سارا دن والدین کے پاس رہتے ہیں، صبح و شام دوپہر ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، اگر ایک انسان 100 مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تجھے 100 مرتبہ دیکھنے کی طاقت اور ہمت دے سکتا ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ قبول کیے ہوئے 100 حج کا ثواب بھی عطا کر سکتا ہے۔ جس انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی، اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کیا، اپنے ماں باپ کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی ان کو عزت عظمتیں دی اور کل قیامت والے دن بھی عزت عظمتیں دے گا۔ دنیا کے اندر بھی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا اور کل قیامت کے دن بھی اللہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل کا، کہتے ہیں کہ 3 دوست تھے، جا رہے تھے کہیں سفر پہ، راستے میں تیز آندھی اور بارش شروع ہو جاتی ہے، وہ اب بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر جاتے ہیں، جب وہاں ٹھہرے تھوڑی دیر گزری چٹان سے ایک پتھر گرا بڑا سا، غار کے دروازے کے آگے آ کے رک گیا۔
اب وہ پریشان حیران ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج تو ہماری موت واقع ہو جائے گی، آج تو ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنے جو نیک اعمال کیے ہوئے تھے ان کا واسطہ دے اللہ تعالیٰ کو، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ٹال دے۔ ان تینوں نے یہی سوچا۔ دو لوگوں نے اپنے اپنے نیک عمل کیے ہوئے اللہ کے سامنے رکھے اور کہا اللہ یہ ہم نے تیری رضا کے لیے عمل کیے تھے، اگر تو ہم سے راضی ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تھوڑا سا پتھر پیچھے ہٹا، لیکن گزرنے کا راستہ پھر بھی موجود نہیں تھا۔ تیسرا شخص جو ان کا دوست تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، کہتا ہے اللہ میری عادت تھی، میری روٹین تھی کہ میں جب بھی بکریاں چرا کر گھر آتا ان کا دودھ نکالتا، دودھ لے کر سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کو دیتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں گھر میں آنے سے لیٹ ہو گیا، دودھ نکالا، جب ماں اور باپ کے پاس لے کر آیا وہ سو چکے تھے۔ اللہ میں ادھر ہی کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا، میں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ماں باپ کو اٹھا کر ان کو دودھ پلا دوں، ان کی نیند میں خلل آ جائے گا۔ ساری رات گزر گئی، بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، بیوی اور بچے دودھ مانگ رہے ہیں، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا۔ اللہ تیری رضا کے لیے باپ کے سرانے کھڑا رہا ہوں، ساری رات گزرنے کے بعد جب باپ بیدار ہوا ہے میں نے اس کو دودھ پلایا اور اس کے بعد بچوں کو دودھ پلایا۔ اللہ یہ عمل کیا تیری رضا کے لیے عمل کیا، اگر تم میرے اس عمل سے راضی ہے تو اللہ اس مصیبت سے، اس آزمائش سے نجات عطا فرما دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنی بات کرنے کی دیر تھی کہ پتھر سائڈ پہ ہٹ جاتا ہے اور وہ تینوں باہر نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی فرما برداری اور عزت کرنے کی عظمت اور شان دنیا میں ہی دکھا دی، اس کا نتیجہ اور رزلٹ دنیا میں ہی دکھا دیا۔ آج ہم اس بات کو معمولی بات سمجھتے ہیں، ماں باپ کی عزت اور عظمت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ حضرت اویس کرنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم نے پیغام بھجوایا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول زندہ ہے، بہت دور رہتا تھا، مکہ مدینے سے دور رہتا تھا۔ جب پیغام بھجوایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے، کہا زندہ ہے اور ضعیف ہے، بوڑھی ہے، کہا اویس کرنی تم اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو، اس کی فرما برداری کرتے رہو، اگر دنیا میں ہماری ملاقات نہ ہوئی تو میں کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر تمہارا انتظار کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں نہ رہا میرے جانے کے بعد ایک انسان آئے گا، ایک شخص آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اس کا نام اویس کرنی ہوگا، اگر وہ حج کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، وہ ماں کا فرما بردار اور نیک آدمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر فاروق ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو اس راستے سے شیطان گزرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہر سال حج کے دنوں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں۔ ایک حج کے دن ایک سال حضرت اویس کرنی حج کرنے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچے، پوچھا تم ہی اویس کرنی ہو؟ کہا جی ہاں میں ہی اویس کرنی ہوں۔ گلے لگایا، بڑے خوش ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عمر اگر اویس کرنی مل جائے تو اس سے دعا کروانا اپنے لیے۔ یہ عزت کس طرح سے ملی، یہ عظمت کس وجہ سے ملی؟ صرف ماں باپ کی فرما برداری اور ان کی عزت کرنے کی وجہ سے ملی۔ جو لوگ، جو انسان، جو نوجوان اپنے والدین کی فرما برداری اور عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی رزلٹ دکھا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔
اور جن لوگوں نے والدین کی فرما برداری اطاعت نہیں کی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر کے دکھا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ جریج ولی وقت کا بہت بڑا ولی، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، ساری ساری رات، کئی ہفتے، کئی مہینے گزر جانے کے اللہ کے آگے سر سجدے میں رکھنا، نفل ادا کرتے رہنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ وقت گزرتا گیا، بستی سے دور ایک جھونپڑی بنا لی، وہاں بیٹھے رہنا، سارا دن، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہنا، نہ ماں سے ملنا، نہ باپ سے، نہ بہن بھائیوں سے، کسی سے نہ ملنا۔ ایک دن ماں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر نکلی، اس کے پاس آ کر آواز دیتی ہے، جریج تیری ماں ہوں، باہر نکل، مجھے ایک دفعہ مل لے، تیری محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آئی ہوں۔ جریج ولی کہتے ہیں میں نے سوچا ماں تو ادھر ہی ہے، پھر بھی مل لوں گا، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نفل ادا کر رہا ہوں، پہلے اللہ کی عبادت کر لیتا ہوں، ماں سے پھر مل لوں گا۔ ماں نے 2-3 دفعہ آواز دی، مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ کچھ دن گزرے، محبت کے ہاتھوں پھر مجبور ہو کر ماں دوبارہ سے آتی ہے اور آ کر پھر آواز لگاتی ہے، جریج تیری ماں ہوں، محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، آ کر ایک بار چہرہ تو دکھا دے، ایک بار مل تو لے، ایک بار گلے تو لگنے دے۔ لیکن جریج ولی پھر نفل ادا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہا کہ ماں سے تو پھر بھی مل لوں گا، اللہ کی عبادت تو کر لوں، پھر نہیں ملے۔ ماں مایوس ہو کر واپس جانے لگی، کہتی ہے جریج تو نے ماں کو ناراض کیا ہے، ماں کی بات نہیں سنی۔ جاتے ہوئے ایک بد دعا دے کر چلی جاتی ہیں، کہتی ہیں جریج تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تو کسی کنجری کا منہ نہ دیکھ لے۔ دوستو جو ماں کی دعا ہوتی ہے یا بد دعا ہوتی ہے، ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے قریب جاتی ہے، عرش کو چیرتے ہوئے۔ کسی مظلوم کی بد دعا اور ماں کی دعا اور بد دعا اللہ کی عرش کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ وقت گزرا، بستی میں رہنے والی ایک کنواری لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ بستی والوں نے اسے پکڑا، ڈرایا دمکایا، کہا یہ کس کا بچہ لے کے آ گئی ہو؟ اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، بغیر سوچے سمجھے کہا وہ جھونپڑی میں جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے جریج ولی، یہ اس کا بچہ ہے۔ کسی نے کوئی بات نہیں سنی، گئے جا کے نکالا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بستی والوں نے اس کی جھونپڑی توڑ دی، گرا دی، تباہ و برباد کر دیا۔ جریج ولی کہتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلے ڈیرے پہ چلو پھر گناہ بھی بتاتے ہیں۔ لے کے گئے، کہتے ہیں یہ بچہ تیرا ہے، یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ اس جریج ولی کا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو فوراً ماں کی بد دعا سامنے آ گئی، کہا بچے کو لے کر آؤ، چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہوا۔ اس بچے کو جب لے کر آئے، جریج ولی نے اپنی گود میں رکھا اور کہنے لگے، بچے سے کہنے لگے، کیا بچے بول کر بتا تیرا باپ کون ہے؟ بستی والے حیران پریشان، مذاق اڑا رہے ہیں کہ بچے سے پوچھ رہے ہو، دودھ پیتے ہوئے بچے سے پوچھ رہے ہو کہ تیرا باپ کون ہے؟ ابھی یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ بچہ بلند آواز سے بولا کہ تو میرا باپ نہیں، میرا باپ تو فلاں بکریاں چرانے والا چرواہا میرا باپ ہے۔ بستی والوں نے سنا، دیکھا، حیران پریشان ہو گئے، معافیاں مانگنا شروع ہو گئے، کہنے لگے کہ غلطی ہو گئی، ہم نے تیری بستی، ہم نے تیری جھونپڑی سارا کچھ تباہ کر دیا، تجھے مارا، ہم جس طرح کہتے ہو دوبارہ سے بنا دیتے ہیں۔ کہتے نہیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، نہ آپ کی کوئی غلطی ہے، نہ آپ کا کوئی گناہ ہے، گناہ صرف میرا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے بد دعا نکالی تھی اپنی زبان سے اور آج وہ پوری ہو گئی۔ مجھے اس وقت تک موت نہیں آنی تھی جب تک میں کسی کنجری کا منہ نہ دیکھ لیتا، آج
میری ماں کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعا میرے لیے قبول ہو گئی اور پوری ہو گئی۔ جس نے ماں باپ کو دنیا میں ستایا، پریشان کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رزلٹ دکھا دیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرتے کرتے بیت اللہ کے پاس ہی لیٹ جاتے ہیں۔ آنکھ لگی، اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر دکھایا کہ اے مالک بن دینار، حج کرنے آئے ہوئے تمام مسلمانوں کے حج اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیے ہیں، نہیں قبول کیا تو ایک انسان کا اللہ تعالیٰ نے حج قبول نہیں کیا۔ مالک بن دینار بڑے حیران پریشان ہوئے، کھڑے ہوئے، نماز ادا کرنا شروع کر دی، نوافل شروع کر دیا، رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ اللہ کہیں وہ میں انسان تو نہیں کہ میرا ہی حج قبول نہیں ہوا۔ روتے ہوئے سو گئے، دوبارہ پھر سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی دکھایا کہ حج کرنے آئے ہوئے تمام مسلمانوں کے اللہ نے حج قبول کر لیے ہیں، نہیں کیے تو ایک انسان کا حج قبول نہیں کیا۔ پھر اٹھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، بار بار گڑ گڑا کر کہتے ہیں اللہ اگر میں ہوں تو مجھے بتا دیا جائے، اگر کوئی اور انسان ہے تو کم سے کم اس کا نام بتا دیا جائے کہ وہ فلاں شخص ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اگلے دن جب دوبارہ سوئے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ عبد الرحمن بلخی، اس کا اللہ تعالیٰ نے حج قبول نہیں کیا، باقی تمام مسلمانوں کے حج قبول کر لیے۔ اٹھے بڑے پریشان حیران ہوئے، نکلے، ڈھونڈنے نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلخیوں کے خیموں میں پہنچے اور پوچھا کہ عبد الرحمن بلخی کہاں ہے۔ اس کے خیمے کا پتہ کیا، اندر داخل ہوئے، حیران پریشان ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک انسان، اس نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا ایک ہاتھ نہیں، ایک آنکھ نہیں، اور ایک آدمی اس کو مار رہا ہے۔ اندر جا کہتے ہیں کہ تم عبد الرحمن بلخی ہو؟ کہا ہاں میں عبد الرحمن بلخی ہوں، اور تم مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا حج قبول نہیں کیا۔ مالک بن دینار بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا کیسے اندازہ کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا حج قبول نہیں کیا؟ کہتے 6 سال ہو گئے میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، اور ہر سال اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نیک ولی کو بھیج کر یہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ اصرار کرنے پر عبد الرحمن بلخی بتاتے ہیں کہ میں ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والا تھا، باپ کی جائیداد بہت تھی، مال دولت بہت تھا، باپ فوت ہو گیا اور میں غلط دوستوں کے ہاتھے چڑھ گیا اور ان کے ساتھ بیٹھنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، ہر برائی کرنا۔ لیکن ماں میری ہر وقت مجھے سمجھاتی، ڈانٹتی، ٹوکتی رہتی، میں ماں کو آگے سے گالیاں دیتا، برا بلا کہتا۔ کہتے ایک دن میں نشے میں دھت تھا، شراب میں دھت تھا، میں گھر آیا، ماں نے مجھے تھپڑ مارا، ڈانٹا، کہا تیرا باپ کیسا تھا اور تو کیسا بن چکا ہے؟ کہتا میں نشے میں تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، میرا دوست بھی تھا ساتھ، جب دوستوں کے سامنے میری بے عزتی ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ سے ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ جب میں نے اپنے ہاتھ سے ماں کے منہ پر تھپڑ مارا، ماں کی آنکھ نکل جاتی ہے۔ کہتے جب ماں کی آنکھ نکلی، ماں نے بد دعائیں دینا شروع کر دی اور کہا کہ میں تجھے کبھی زندگی میں معاف نہیں کروں گی۔ سویا، صبح اٹھا، بہن بھاگتی ہوئی آتی ہے، کہتی ہے اے عبد الرحمن، سارا کچھ تباہ ہو چکا ہے، سارا کچھ برباد ہو چکا ہے، ماں کی تم نے رات کو تھپڑ مار کے آنکھ نکال دی، اس نے تجھے بد دعائیں دی ہیں اور کہا ہے کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ یہ جا کر ماں سے معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ترلے کرتا ہے، ماں کہتی ہے دفع ہو جا، بھاگ جا، میں نے تجھے معاف نہیں کرنا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ چھری لے کر اپنی آنکھ نکال کر ماں کے سامنے رکھ دیتا ہے، کہتا ہے ماں اب تو مان جاؤ۔ ماں کہتی ہے میں نے تجھے معاف نہیں کرنا، میری آنکھوں سے دور ہو جا، دفع ہو جا۔ اپنا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، اپنا ہاتھ کاٹ کے کہا ماں میں نے ہاتھ کاٹ کے تیرے سامنے رکھ دیا جس ہاتھ سے تجھے مارا تھا، اب تو مان جا، اب تو میری بات سن لے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔
لیکن ماں نے معاف نہیں کیا. ماں نے کہا میرے گھر سے نکل جا، دفع ہو جا. جب وہ گھر سے نکلا، کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب حج کر کے آتا ہے تو خلوص نیت سے جب اللہ اس کا حج قبول کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے. کہتے میں نے حج کرنے کے لیے آیا. جب میں نے حج کیا، حج کرنے کے بعد میں ابھی حج کے دوران موجود ہی تھا کہ ایک اللہ کا نیک ولی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا حج ہی قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف نہیں کیا. کہتے میں نے بڑا اپنے آپ کو پیٹا، ایک بندہ رکھ لیا، سنگلیوں میں جکڑ لیتا، مجھے صبح و شام مارتا رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر سال ایسے ہی کسی نہ کسی اللہ کے نیک ولی کو بھیجا اور کہا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے. کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں میری ماں زندہ ہے، اور وہ بھی اس سال حج کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اس کا ایڈریس لیا، اس کے پاس گئے. جب ماں کے پاس جا کر بیٹھے، کہا کہ آپ عبد الرحمن کی ماں ہیں؟ کہنے لگی میں اس کی ماں تو ہوں، اگر اس کی سفارش لے کر آئے ہو تو یہیں سے واپس چلے جاؤ، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، وہ بہت گناہگار ہے، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. حضرت عبد الرحمن، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس ماں کو کیسے منایا جائے، کیسے اس کو سمجھایا جائے، کیسے اسے بیٹے کے لیے نرمی پیدا کی جائے اس کے دل میں. سوچتے سوچتے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا کہ یہ قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے، قرآن مجید ہی ایسی کلام ہے کہ جو انسانوں کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے اور زنگ آلود دلوں کو صاف کر دیتی ہے. کہتے ہیں جب میں نے یہ ذہن میں آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا. الذین ینفقون فی السراء والضراء پڑھتے پڑھتے جب پہنچتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہتے ہیں جب میں یہاں پہنچا تو ماں زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتی ہے، چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے. والکاظمین الغیظ غصے کو پینے والے لوگ، والعافین عن الناس درگزر کرنے والے لوگ، چھوڑ دینے والے لوگ، اپنے اوپر ظلم کیے ہوئے ظلم کو چھوڑ دینے والے لوگ. واللہ یحب المحسنین. کہتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا تو ماں زاروں کے طرح رونا شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاروں، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیتیں پڑھی ماں زاروں کے طرح روئی جا رہی ہے اور کہتی ہے کہ اے مالک آج تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے عبد الرحمن کو معاف کر دیا ہے. مصلی لیا، بیٹھ گئیں، اللہ کے آگے گڑ گڑانا شروع کر دیا. کہا اللہ آج میں عبد الرحمن کو معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے. آج میں اپنے بیٹے عبد الرحمن سے راضی ہو گئی ہوں، آج اللہ تو بھی راضی ہو جا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے دور کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار نوجوان ایسے ہیں کہ جو والدین کی عزت اور عظمت اور ان کی فرما برداری نہیں کرتے. والدین کی فرما برداری کرنے میں ہی کامیابی اور فلاح ہے. جہاں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، شروع میں بھی میں نے بتایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 وصیتیں کی. اس میں پہلی جو 2 وصیتیں تھیں وہ یہی تھی. پہلی وصیت تھی کہ اگر تم لوگوں کو مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے اس کی صفات کی بات ہو یا ذات کی بات ہو.
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری یہی بات بیان فرمائی کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، چاہے وہ آپ کو بیوی بچے اولاد سارا کچھ چھوڑنے کے لیے کہیں، اس وقت تک فرما برداری کرنی ہے کہ جب تک وہ اللہ کے دین سے دور جانے کی بات نہ کریں۔ والدین کی فرما برداری اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر لازم قرار دے دی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی تم پر حرام کر دی ہے۔ جیسے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ ماں بہت خاص ہوتی ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں بہت خاص ہوتی ہیں، پیار اور محبت کی میں بے مثال ہوتی ہیں۔ مائیں جو ہوتی ہیں پیار اور محبت میں بے مثال ہوتی ہیں۔ چوٹ جو لگے اولاد کو تکلیف سے بے حال ہوتی ہیں۔ مائیں جو ہوتی ہیں بہت خاص ہوتی ہیں، اولاد کے ہر دم پاس ہوتی ہیں۔ کر لو خدمت ماں باپ کی، کر لو خدمت ماں باپ کی، جنت کی چابی ان کے پاس ہوتی ہے۔ یہ مائیں جو ہوتی ہیں اولاد کو ہر دم مطلوب ہوتی ہیں۔ یہ مائیں جو ہوتی ہیں اولاد کو ہر دم مطلوب ہوتی ہیں۔ چلے جاؤ کہیں بھی، چلے جاؤ کہیں بھی، ماں کی کمی ہر دم محسوس ہوتی ہے۔ جب تک ماں باپ ہے سلامت تب تک دعاؤں کی چادر سر پر موجود ہوتی ہے۔ جب تک ماں باپ ہے سلامت تب تک دعاؤں کی چادر سر پر موجود ہوتی ہے۔ یہ مائیں جو ہوتی ہیں دنیا سے خاص ہوتی ہیں۔ والدین کی ہمیشہ عزت، عظمت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ نوجوانوں کو چاہیے خاص کر کے اپنے والدین کا ادب اور احترام کریں، اور جن کے والدین یہاں سے چلے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ اولاد جو ہوتی ہے والدین کا سب سے پہلا صدقہ جاریہ ہوتی ہے کہ وہ اولاد جو بھی کام کرے گی وہ نیکی کرے یا بدی کرے، وہ والدین تک پہنچتے رہتے ہیں ان کے جو اعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں جو سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کے فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین فوت ہو چکی ہیں، یہاں سے جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے بھی ایک دوست ہیں شاہد صاحب، ان کے بھی پچھلے دنوں والدین فوت ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کبیرہ صغیرہ گناہوں سے معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔